کہ بروز حشر جو بروز حشر جو ہوگا وہ بات باقی ہے، بروز حشر جو ہوگا وہ بات باقی ہے، بروز حشر بروز حشر جو ہوگا وہ بات باقی ہے، ارے شفاعتوں کے لیے ان کی ذات باقی ہے، شفاعتوں کے لیے ان کی ذات باقی ہے، بروز حشر۔ اور حضرات اس شعر کو بھی سماعت فرمائیں کہ ہمیں وہ دیکھ کے محشر میں یوں پکاریں گے، ہمیں وہ دیکھ کے محشر میں یوں پکاریں گے، ارے وہ کون لوگ ہیں جن کی نجات باقی ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کی نجات باقی ہے، وہ کون لوگ۔ اور حضرات ہمارا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں، اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، لیکن شاعر نے ایک انوکھی دلیل اپنے اس کلام میں دی ہے۔ شاعر نے کہا ہے کہ ابھی بھی قبر میں زندہ ہے رحمت عالم، ابھی بھی قبر میں زندہ ہے رحمت عالم، کیونکہ تبھی تو آج تلک کائنات باقی ہے، میں فرمائش کے مطابق اس شعر کو مکرر پڑھ رہا ہوں، ایک مرتبہ سارے لوگ کہہ دیجئے یا رسول اللہ، کہ ابھی بھی قبر میں زندہ ہے رحمت عالم، تبھی تو آج تلک کائنات باقی ہے، تبھی تو آج تلک کائنات باقی ہے، تبھی تو آج۔ اور حضرات ہر سنی مسلمان یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمان کی سیر کرائی اور ان کو معراج عطا فرمائی، تو رات کے بہت ہی تھوڑے سے حصے میں اتنا طویل سفر طے کرنا یہ حضور کا معجزہ ہے۔ قرآن پاک نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ مفتی صاحب بتائیں گے لیلن پہ جو تنوین ہے وہ کس معنی کے لیے ہے، اسی کی طرف اشارہ اس شعر میں کیا گیا ہے، سماعت فرمائیں کہ عجیب شان کی وہ سیر لامکانی تھی، عجیب شان کی وہ سیر
وہ جا کے آ بھی گئے اور رات باقی ہے، وہ جا کے آ بھی گئے اور رات باقی ہے، وہ جا کے اور حضرات چونکہ ہم سب لوگ ماشاءاللہ حسینی ہیں، اس لیے یہ شعر امام حسین کی منقبت کے طور پر پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ یزید مر گیا نسل بھی اس کی غائب ہے، یزید مر گیا نسل بھی اس کی غائب ہے، لیکن حسین پاک کی بھی ذات باقی ہے، حسین پاک کی بھی ذات باقی ہے، بروز حشر جو ہوگا وہ بات باقی ہے، شفاعتوں کے لیے ان کی ذات باقی ہے۔ السلام علیکم۔